अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हिजड़ा। अनवर अपने दफ्तर से बड़ी उजलत में निकला। उसे घर से फ़ोन आया था कि उसकी बीवी ज़ीनत की तबीयत ख़राब हो गई है और वो अस्पताल में है। दरअसल उसकी बीवी उम्मीद से थी और उसे अस्पताल ले जाया गया था। वो भी दफ्तर से निकलकर सीधा अस्पताल जा रहा था। उसकी ख्वाहिश थी कि उसके यहाँ लड़के की पैदाइश हो ताकि वो उसका बाजू बन सके। वह रास्ते भर ज़ीनत की खैरियत और नरीना औलाद की दुआएं करता हुआ जा रहा था। अस्पताल आ चुका था और वो फ़ौरन अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ। वहाँ जाकर उसे मालूम चला कि उसकी बीवी को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया है। वो बेचैनी के आलम में ऑपरेशन थिएटर के बाहर ऑपरेशन होने का इंतज़ार करने लगा। आधे घंटे बाद डॉक्टर शुमाइला ने उसे तलब किया और वो फ़ौरन उनके पास पहुंचा। डॉक्टर शुमाइला बोली, आप ज़ीनत के शौहर हैं? जी डॉक्टर साहिबा, मैं उनका शौहर हूँ। देखिए अनवर साहब, आपकी बीवी बिल्कुल ठीक है। बस आपको ये बताना है कि आपकी बीवी से जो बच्चा पैदा हुआ है वो लड़की है और ना ही लड़का। ये सुनकर उसके पाँव से ज़मीन निकल गई। क्या डॉक्टर साहिबा, आप कहना क्या चाहती हैं? उसकी आवाज़ कहीं दूर से सुनाई दे रही थी। वो बोली साफ लफ्ज़ों में, ये है कि आपके यहाँ ख्वाजा सिराज, जिसे आम ज़बान में हिजड़ा कहा जाता है, उसकी पैदाइश हुई है। देखिए ये सब अल्लाह की तरफ से होता है, इसमें किसी का कोई अमल दखल नहीं होता। आप हिम्मत से काम लें, थोड़ी देर बाद हम मरीज़ को वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप अपने मरीज़ से मिल सकते हैं। ये कहकर वो जा चुकी थी, जबकि अनवर फ़िज़ाओं में बस घूरता ही रह गया। ज़ीनत अस्पताल से घर आ चुकी थी, पर उन दोनों के चेहरे खुशी से आ रही थे। उन्हें तो ये सोचे खाई जा रही थी कि मोहल्ले रिश्तेदारों का सामना कैसे किया जाएगा। आखिर वो ये बात कब तक छुपाते? एक दिन तो सबको इसका इल्म हो ही जाना था, जो आखिर हो ही गया। दबे दबे लफ्ज़ों में दोनों मियाँ बीवी को काफ़ी सुनने को मिलती, जिन्हें सुनकर वो सिर्फ सब्र का घूंट पीकर रह जाते। लोग ये भूल जाते हैं कि ये भी अल्लाह की पैदा की हुई मखलूक है। इसकी कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है और वो हर चीज़ पर कादिर है। उसका नाम उन्होंने नसीम रखा था। नसीम ऐसा नाम है जो लड़के का भी रखा जाता है और लड़कियों का भी। वक्त यूं ही गुजरता रहा। 2 साल बाद ज़ीनत ने अनवर को एक बार फिर खुशखबरी सुनाई, पर इस बार अनवर को इतनी खुशी ना हुई थी जो पहले हुई थी। वो एक अनदेखे खौफ में मुब्तला था कि कहीं दोबारा तकदीर उससे कोई मजाक न कर दे। उसने अपने रब के हजूर खूब दुआएं मांगी। आखिर उसकी दुआएं रंग ले आईं और उसके यहाँ एक लड़के ने जन्म लिया। उसके कदम जैसे ही ज़मीन पर टिक ही नहीं रहे थे। उसने खूब मिठाइयाँ बांटी। उन्होंने उसका नाम जलाल रखा और अब सारी मोहब्बतें सिर्फ जलाल के लिए थीं। नसीम का वजूद जैसे उन लोगों के लिए बेमायनी हो चुका था। नसीम 14 साल की हो गई थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक़ था। वो जलाल को स्कूल जाता देखती तो उसका दिल भी करता कि वो स्कूल जाए, पर स्कूल तो दरकिनार, उसे तो घर से बाहर जाने की भी इजाज़त ना थी। वो घर में एक तरह से कैद होकर रह गई थी। उसे घर में कैद होना तो मंजूर था, पर उसे तो हर दम धुतकारा ही जाता था। उसे नज़रअंदाज ही किया जाता था। बाप तो बाप, उसकी माँ भी न जाने कैसी थी, वो भी उसे नज़रअंदाज ही करती थी। इन सब बातों को देखते हुए आखिर उसने फ़ैसला किया घर छोड़ने का। ये एक बहुत मुश्किल फ़ैसला था, पर उसने कर लिया। उसने ये बात अपने वालिदैन को बताई। वो सोच रही थी कि शायद उसे रोका जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उसके बाप के अल्फाज उसके कानों में एक बम की तरह फटे जब उसने कहा कि मैं घर छोड़कर जाना चाहती हूँ। तो अनवर बोला, दफ़ा हो जाओ। उसने अपनी माँ की तरफ देखा तो उसकी माँ ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसे अपनी माँ से यह उम्मीद न थी। 2 आंसू उसकी आंखों से गिरकर उसके गाल को तर कर गए और फिर वो बोझल कदमों से अपने घर से बाहर आ गई। अब उसका घर ये ज़मीन और छत आसमान थे। वो चले जा रही थी एक नामालूम मंजिल की तरफ। वो चलते चलते न जाने कहाँ पहुँच गई थी, उसे खुद मालूम नहीं था। रात हो चुकी थी। उसके कदम थकन से चूर हो गए थे। उसके आंसू खुश्क हो चुके थे। आखिर एक जगह वो थक कर बैठ गई। कुछ देर बाद वो यूं ही चांद को देखती रही, जो शायद उसकी बेबसी पर मुस्कुरा रहा हो। उसने अपना सर अपने घुटनों के दरमियान रखा और आंखें मूंद लीं।
وہ رات کے اس کے لیے ایک طویل رات تھی، شاید کبھی نہ ڈھلنے والی رات۔ اس کی سسکیوں کی آوازیں اس خاموش رات میں چیخ رہی تھیں، پر یہ چیخ ایک بے آواز تھی جو سوائے اس کے اور کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ پھر اسے نہ جانے کب نیند آئی، اسے معلوم ہی نہ چلا۔ صبح سورج طلوع ہو چکا تھا۔ اچانک ریل گاڑی کی آواز پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ قریب ہی ریلوے اسٹیشن تھا۔ اسے بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کی جیب میں 30 روپے تھے جو نہ جانے کب سے اس کے پاس رہ گئے تھے۔ اس نے ان روپوں سے کچھ بسکٹ خریدے اور اپنے پیٹ کا ایندھن بھر لیا۔ اب اس کی جیب خالی ہو چکی تھی۔ ایک بار پھر بھوک نے اسے ستانا شروع کر دیا۔ بھوک سے مجبور ہو کر اس نے ایک فیصلہ کیا اور اس نے چلنا شروع کر دیا۔ اب اس کا رخ وہاں موجود ریل گاڑی کی طرف تھا جو مسافروں کو لے کر جانے کے لیے کھڑی تھی۔ مسافر جوک در جوک اس میں بیٹھنا شروع ہو رہے تھے۔ وہ ایک ڈبے میں داخل ہوئی اور پھر اس کے ہاتھ مسافروں کے آگے اٹھ گئے۔ اس نے بھیک مانگنا شروع کر دی۔ باہر سے وہ بظاہر ایک مضبوط نظر آ رہی تھی، پر اندر سے اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ پہلی بار ہاتھ پھیلاتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، پر آنکھیں بند کرنے سے مصیبتیں ٹل تو نہیں جاتی نا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور ہر مسافر کے آگے ہاتھ پھیلانے لگی۔ دن بھر ہاتھ پھیلانے سے اسے اتنی رقم جمع ہو گئی کہ وہ 2 وقت کی روٹی کھا لیتی۔ رات ہو چلی تھی۔ وہ واپس اپنے ٹھکانے لوٹ آئی تھی۔ اب پھر رات کی خاموشی تھی اور وہ تھی اور اس کی سسکیاں، خاموش سسکیاں۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ ایک دن وہ یوں ہی بھیک مانگ رہی تھی کہ اچانک کسی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اسے اپنی ہی جنس کا انسان نظر آیا۔ وہ بھی ایک ہجڑا تھی۔ وہ نسیم سے مخاطب ہوا، لگتا ہے گھر سے تازہ تازہ دھتکاری گئی ہو۔ آپ کون ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اس نے کہا، مجھے ریشما کہتے ہیں۔ اگر ریشما سے ریش نکال لیا جائے تو ماں رہ جاتا ہے۔ تم مجھے ماں سمجھ سکتے ہو۔ آؤ میرے ساتھ۔ یہ دنیا ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے، ہماری دنیا تو کوئی اور ہی ہے۔ آؤ ہم اپنی دنیا میں چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے نسیم کا ہاتھ تھاما اور ایک طرف کو چل دی۔ وہ ایک بڑا سا مکان تھا جہاں سب اسی جیسے لوگ تھے۔ اسے گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر سب کے چہرے خوشی سے جھوم اٹھے۔ ہر ایک اس کے بلائیں لینے لگا۔ چاروں طرف سے اس پر محبتوں کے پھول نچھاور ہونے لگے، جس کے لیے وہ برسوں سے ترس رہی تھی۔ وہ سوچنے لگی، جو اپنے تھے وہ بھی اپنے نہ بن سکے اور جو غیر ہیں وہ تو اپنوں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اسے سب سے ملایا گیا۔ سب اس کے آنے سے بہت خوش تھے۔ ایک تو وہ کم عمر بھی تھی اور خوبصورت بھی۔ آج اس نے پیٹ بھر کر کھایا اور آج کی رات وہ بہت پرسکون سوئے۔ صبح کا سورج اس کے لیے ایک نیا سورج بن کر طلوع ہوا۔ اب اس کو اپنے فن سے روشناس کرانے کے لیے اسے ٹریننگ دینی جانے لگی۔ سب سے پہلے اسے تالی بجانا سکھایا گیا۔ یہ تالی جیسے ان کی پہچان تھی۔ چند دنوں میں ہی اس نے تالی بجانا سیکھ لی تھی۔ ناچ بھی اس نے سیکھ لیا تھا۔ اب وہ مکمل طور پر ان کے رنگ میں بس گئی تھی۔ اس نے ریشما سے خواہش ظاہر کی کہ وہ پڑھنا چاہتی ہے۔ ریشما نے تو پہلے اسے حیرت سے دیکھا، پھر بولی، ارے پڑھ لکھ کر کیا کرے گی؟ کیا کمشنر لگنا ہے؟ وہ بولی، نہیں ماں، مجھے کمشنر تو نہیں بننا ہے، بس تعلیم میرا شوق ہے، میں اپنا شوق پورا کرنا چاہتی ہوں۔ ریشما نے کچھ دیر کچھ سوچا، پھر بولی، ٹھیک ہے، جیسا تو چاہے۔ یہ سن کر وہ جھوم اٹھی۔ اب وہ اپنی برادری والوں کے ساتھ کام پر نکلتی اور شام میں پڑھائی کرتی۔ اس نے اپنے کام کے ساتھ ساتھ بہت جلد جیسے تیسے کر کے اپنی پڑھائی مکمل کر لی۔ اس نے گریجویشن کر لی تھی۔ پہلی دفعہ ان کی برادری میں کسی نے تعلیم مکمل کی تھی۔ اس کی تعلیم دیکھتے ہوئے ریشما نے کسی سے کہہ کر اسے سرکاری نوکری کا کہہ دیا۔ اسے یقین تو نہیں تھا کہ اسے نوکری مل جائے گی، پر خوش قسمتی سے اسے نوکری مل ہی گئی۔ اسے ایک فلاحی ادارے میں نوکری ملی تھی۔ وہ دلجمی سے اپنے کام میں جٹ گئی۔ بہت جلد ہی اس نے ترقی کر لی اور آفیسر کے عہدے تک پہنچ گئی۔ وہ ایک دفعہ سرکاری دورے پر ایک اولڈ ایج ہاؤس معائنے کے لیے گئیں۔ وہاں وہ بوڑھے والدین تھے جنہوں نے جن بچوں کو بڑے ناز انداز میں پال کر کسی قابل کیا تھا، وہی ان کو یہاں چھوڑ کر انہیں بھول گئے تھے۔ اچانک اس کی نظر ایک بوڑھے شخص پر گئی جو وہیل چیئر پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔
اس کے قریب گئی، اسے سلام کیا۔ اس بوڑھے شخص نے جیسے ہی گردن اٹھا کر دیکھا تو اسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ اسے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگی کیونکہ وہ اور کوئی نہیں، اس کا باپ انور تھا۔ وہ اپنے باپ کو پہچان چکی تھی۔ اسے اس کی طبیعت کچھ خراب لگ رہی تھی۔ اس نے فوراً اسے اسپتال داخل کروایا، اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک نرس بھی رکھوا دی۔ وہ صبح شام ان کی عیادت کرنے آتی۔ جب وہ سو رہے ہوتے تو وہ بیڈ پر ہی اس کے قریب بیٹھ جاتی اور ان کا ہاتھ چومتی۔ ایک دفعہ وہ اسی طرح ان کے پاس بیٹھی تھی اور ہاتھ چوم رہی تھی کہ اچانک انور کی آنکھ کھل گئی۔ انہیں جاگا دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ انور بولا، تم کون ہو؟ تم سے میں محبت کی ایک الگ ہی چاہ دیکھی ہے نہ، تم بتاؤ نا تم کون ہو؟ وہ بولی، کیا آپ سن سکیں گے کہ میں کون ہوں؟ ہاں میں سن سکوں گا، بتاؤ تو صحیح، کون ہو تم؟ میں آپ کی وہی دھتکاری ہوئی اولاد ہوں، آپ کی ہجڑا اولاد۔ یہ سن کر انور ہکا بکا رہ گیا، بالکل گمسم رہ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، انور کے آنسو گرنے لگے۔ وہ بولا، مجھے معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، شاید اسی وجہ سے قدرت نے ہم کو بھیانک انجام دیا ہے۔ ہجڑا تو نہیں، بلکہ ہجڑا تو میرا وہ بیٹا تھا جو مجھے سہارا بھی نہ دے سکا اور بے سہاروں کی طرح غیروں میں چھوڑ گیا۔ ہاں، ہجڑے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بوڑھے والدین کو بوجھ سمجھ کر ایسے اداروں میں جمع کرا دیتے ہیں۔ ہاں، ہجڑا ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر انور نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اللہ حافظ۔